بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ نیک لوگوں کا ولی ہے اور یکتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس دنیا میں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ لیں تو جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں اس مرض کی سمجھ نہیں آ رہی، اگر سمجھ آتی ہے تو اس کا کوئی پراپر علاج ممکن نہیں، یا اگر علاج ہے تو اتنا علاج مہنگا ہے کہ بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ اتنے پیسے ضائع کر سکے، یا وہ اس قابل نہیں کہ وہ اتنا علاج کرا سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، سب جھنجھٹ سے، سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت رکھی ہے۔ اگر آپ صدقے دل کے ساتھ، مکمل یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کے قرآن کی اس آیت کا وظیفہ کریں گے تو الحمدللہ الحمدللہ اتنے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے شفا پائی ہے۔ شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب انسان اندر سے بات اللہ کے ساتھ کرے۔ جب اللہ کے ساتھ اندر سے بات کرتا ہے تو پھر اس کا کام ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں تو آپ کو اگر وہ یہ کہہ دے کہ آپ یہ کام جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا، تو آپ کو 100% یقین ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو کسی بندے اور کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر تسلی ہو جاتی ہے انسان کو کہ میں نے واقعی یہ بات انہوں نے کہی ہے اور مجھے یقین ہے اب یہ کام رکے گا نہیں، یہ کام ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر کوئی انسان مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ہے جو اللہ کی ذات ہے، پورے کائنات کا بادشاہ ہے، جو پورے جہان کا بادشاہ ہے، جس نے پورے نظام کو بنایا ہے، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، نبیوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، درخت، شجر، ہر چیز دنیا کی بنائی، اتنے اتنے بڑے پہاڑوں کو بنایا، سمندر بنائے، سمندر کے اندر مچھلیوں کو بنایا، اور بے شمار آبی جانور ہیں ان کو بنایا۔ تو اتنا بڑا بادشاہ اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے اندر شفا ہے، تو اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو خدا کی قسم آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ دیکھو نا، سارے نبیوں کے سردار ہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نبی ایک طرف اور میرے نبی کا شان ایک طرف، یہ اگر تولا جائے تو سب نبیوں سے اعلیٰ و افضل شان میرے نبی کا ہے۔ اور تم اس نبی کی امت ہو، تم اس نبی کی امت ہو، جتنے پیغمبر پہلے گزرے ہیں ان کی بھی امتیں تھیں، لیکن ان سب امتوں سے افضل امت آپ ہو۔ جس طرح سب نبیوں میں سے افضل نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طریقے سے سب امتوں سے اعلیٰ امت ہماری امت ہے، یہ امت محمد الرسول اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کیوں در بدر بھٹک رہے ہو؟ کیوں پریشان حال ہو؟ کیوں آپ نے ٹینشن بنائی ہوئی ہے کہ یار میرا یہ کام نہیں ہوتا، میرا یہ کام نہیں ہوتا، میرا فلاں کام نہیں ہوتا؟ آپ یہ میں جو آپ کو مثال دی، اگر آپ کو ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ آپ کا بیٹا بھرتی ہو جائے گا، آپ کی فلاں کام جو ہے جو مجھے کہہ رہے ہو میں آرڈر دے دوں گا، بس ہو جائے گا، تو کتنا آپ کو کامل یقین ہوتا ہے، پھر وہ اس پر تسلی ہو جاتی ہے۔ آپ پھر پتہ کیا کہتے ہو؟ اب بھائی مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اب تو انہوں نے آخر کہہ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر بندے پر آپ کو اتنا یقین ہے، اللہ کے بندے پر آپ کو اتنا یقین ہے، تو جس بندے کو اللہ نے بنایا ہے اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟
بس صرف بات یہ ہے، بات بڑی سوچنے والی ہے، بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور کرنے والی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات میں نہیں کہہ گیا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں گزر جائے تو خدا کی قسم آج سے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، آج سے بن سکتے ہیں۔ جس طرح ایک انسان ایک وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے تو اتنا بھروسہ اور یقین اور پختگی دماغ کے اندر آتی ہے کہ اب مجھے ٹینشن نہیں رہی، تو پھر آپ اللہ پر کیوں ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں مکمل کامل یقین رکھتے؟ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم کہتے ہو مجھے اللہ پر یقین ہے؟ اللہ پر یقین ہو تو خدا کی قسم مخلوق کے آگے جھکنا ختم کر دو، اس کے آگے جانا ختم کر دو۔ ذہن میں آپ کے فرق ہے اور اس فرق کو نکالنا پڑے گا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ وظیفے کی جانب چلتے ہیں، یہ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، اور یہ بڑی ضروری باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ کی تہوں کے نیچے پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک چیز دی ہے تو ہمارا کام ہے کہ آپ کے ضمیر کو پھڑ کر جھنجھوڑے، اس کو پکڑ کر جھنجھوڑے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس سٹیج پہ ہو، کس ٹریک پر چڑھے ہوئے ہو۔ یہی تو کفر ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن دل جو ہے وہ کامل یقین کے ساتھ نہیں مانتا۔ اگر مان لے تو پھر ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہو، لیکن اتنا کرو کہ بالکل ذہن میں سے یہ بات ہی نکال دو کہ کام نہیں ہوگا۔ آپ وظیفے کی جانب چلتے ہیں، صرف ایک نماز کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے، پھر اس کا کرشمہ دیکھنا، لیکن اس طریقے سے پڑھنا جیسے ایک کامل انسان اور کامل یقین ہوتا ہے انسان کو کہ بس اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں۔ تو جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مدد رب کرے گا۔ اب یہ قرآن کی آیت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت انبیاء ہے اور آیت نمبر 83 ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ قرآن کی بالکل چھوٹی سی آیت ہے، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ قرآن مجید کے اندر سورت انبیاء ہے اور 83 آیت نمبر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ جو ہی نماز پڑھ لیں، نماز کے فوراً بعد آپ نے قرآن مجید کی اس چھوٹی سی آیت کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، صرف 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھ کر۔ پھر اس کے بعد جس مقام پر آپ کو پرابلم ہے، تکلیف ہے، ہاتھ پر پھونک مار کر اس جگہ پر پھیر دو، اللہ رب العزت آپ کی وہ بیماری مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ دیکھو اللہ کے قرآن کے اندر کتنی شفا ہے، کتنی طاقت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن نیری شفا ہے، نیری طاقت ہے۔ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو انسان باہر سے ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے قرآن کے اندر ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اس قرآن کو سینے سے لگا لو، سینے میں بسا لو۔ اگر آپ نے صحیح صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، جو میں نے کل آپ کے سامنے ایک شیئر کی تھی ویڈیو، کہ صرف زندگی میں آپ یہ شیڈول بنا لیں کہ ایک روزہ رکھنا ہے، میں نے ہفتے کے اندر 1 یا 2، مثلا سوموار اور جمعرات کے دن۔ میرے نبی کی سنت ہے، آپ نے یہ روزہ کبھی مس نہیں کیا، کیونکہ سوموار کے دن تو میرے نبی کی پیدائش ہوئی اور نبوت بھی ملی۔ آپ یہ 2 روزے نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ یہ 2 روزوں کا بھی اہتمام شروع کر دیں، ساری زندگی نہ آپ کو کینسر ہوگا، ساری زندگی نہ آپ کو برین ٹیومر ہوگا، ساری زندگی نہ آپ کو شوگر ہوگی، ساری زندگی نہ آپ کو ارتھرائٹس کی بیماری ہوگی، ساری زندگی آپ کے جگر کا پرابلم نہیں بنے گا۔ فیٹی لیور آپ کو پتہ ہے ہر دوسرے بندے کو بنا ہوا ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے، اسپتال بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔